بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ملالہ یوسفزئی کے نکاح کے بارے میں بیان کے حوالے سے انتہائی علمی اور دو ٹوک جواب۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ ملالہ یوسفزئی کا نکاح کے حوالے سے یہ بیان یا اس جیسے نام نہاد بے دین مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا اس کو سپورٹ کرنا اور ماننا، یا کافروں کا ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ رکھنا کہ انسان اپنے ازدواجی اور معاشی تعلقات کے لیے نکاح نہ کرے بلکہ صرف پارٹنرشپ کر لے اور کچھ وقت کسی کے ساتھ اور کچھ وقت پھر بعد میں کسی اور کے ساتھ گزارے، تو ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کی روح سے تو چھوڑیں، انسانیت کے بھی منافی ہے۔ وہ کس طرح؟ ذرا پہلے اسلام کا حسن دیکھیں اور پھر اس بات کا اندازہ کریں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کو ہر معاملے میں بہتری کی بھلائی دیتا ہے اور تمام دیگر مخلوقات سے ممتاز و اعلیٰ و ارفع بنا دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ نکاح ہے کہ انسان نکاح کر کے کسی ایک کے ساتھ شرعی طور پر ازدواجی طور پر اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، جبکہ اسی کے برعکس انسانوں کو ہٹا کر جانوروں کو دیکھا جائے، پرندوں کو دیکھا جائے، وحشیوں کو دیکھا جائے تو یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے کسی کے ساتھ جنسی تعلقات بناتے ہیں، پھر جانور ایک دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، وہاں ان کی جنس کا کوئی اور دکھتا ہے تو اس کے ساتھ جنسی تعلقات بناتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کا ہے، ایک جگہ بیٹھے وہاں ان کے جنس کا کوئی ملا تو اس سے جنسی تعلقات قائم کر لیے، یا کہیں دوسری جگہ اڑ کر چلے گئے وہاں کوئی ان کی جنس کا دکھا تو ان سے جنسی تعلقات قائم کر لیے۔ ایسی سوچ، ایسا نظریہ یہ تو جانوروں کی سوچ ہے، یہ تو جانوروں کا نظریہ ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جس کے ساتھ بھی چاہیں وقتی طور پر پارٹنرشپ کر لیں اور بعد میں جب کوئی اور مل جائے تو پہلی پارٹنرشپ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ یہ تو جانوروں کی زندگی کا طریقہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے ممتاز، اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور اسلام میں نکاح رکھا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ یہ تو تھی انسانیت کی بات۔ اب جان لیتے ہیں ملالہ یوسفزئی کے بدترین بیان پر، غیر انسانی بیان پر اسلامی موقف کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس نے یہ بیان سنا ہے تو کسی بھی صورت نہ اس کی فیور کرے، نہ اس کو ایکسیپٹ کرے، نہ اس کی حمایت کرے، کہ اگر وہ شخص ایسا کرے گا تو اپنے ایمان کا سوچے، ایسا نہ ہو وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی حمایت میں اپنا ایمان گوا بیٹھے، کیونکہ اسلام میں تو نکاح وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے کسی حکم کا انکار یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کفر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو اچھا سمجھ رہا ہو بیان کو، یا اس کی بیان کی حمایت کر رہا ہو، تو وہ اپنے ایمان کا پہلے سوچے کہ ایسے کرنے سے اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی جگہ 4 پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ امر ہے، یعنی آرڈر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکم دے رہا ہے لوگوں کو کہ فَانْكِحُوا، کہ اے لوگوں نکاح کرو۔ اب ذرا اندازہ کریں، اللہ جو مالک کائنات ہے، ہر ایک شے کو اس نے تخلیق کیا، ہماری زندگیوں کو اس نے بنایا، ہماری ذاتوں کو اللہ نے بنایا، تمام کائنات اللہ نے بنائی، وہ تمام کائنات کا مالک تو حکم دے کہ نکاح کرو، اور اب کوئی
اسی کی مخلوق میں سے کوئی بدترین مخلوق، کوئی 2 کوڑی کی لڑکی اٹھ کر یہ کہے کہ نکاح نہ کرو، تو ارے مسلمانوں، تم اللہ کی مانو گے یا کسی بدترین بد نسل لڑکی کی مانو گے؟ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انکحو یعنی آرڈر کا لفظ استعمال کیا ہے، حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو نکاح کر دو۔ تو یہ نکاح کرنا، میرج پیپر پر سائن کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں پر۔ تو کوئی بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بکواس سنے یا اس کی حمایت کرے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، یعنی بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے۔ تو یہ نکاح کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اور جو بے دین نکاح کا انکار کرتے ہیں ان سے تو اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مسلمانوں میں تو نکاح کتنی اہمیت کا حاصل ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کی 4 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے حیا کرنا، دوسری سنت ہے عطر لگانا، تیسری سنت ہے مسواک کرنا، اور چوتھی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر نبی کی فرمائی وہ ہے نکاح کرنا۔ نکاح کرنا اللہ کے ہر نبی کی سنت ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ مخلوقات میں سب سے عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، ان کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اور جو مسلمان ہے اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ تو نکاح یقیناً کرے گا بھی، اور اس کو حمایت بھی کرے گا، نکاح کو سپورٹ بھی کرے گا۔ اور نکاح کے خلاف جو بیان ہوگا وہ اسلام کے کتنا خلاف ہے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے تو ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ وہ نکاح کرتے تھے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے نکاح کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس ایک اور حدیث پاک سے لگائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام سے، اپنے آپ سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، اپنے پسندیدہ لوگوں سے، اپنے منتخب لوگوں سے خارج کر دیا، نکال کے باہر پھینک دیا، بھاڑ میں ڈال دیا اس شخص کو کہ جو نکاح نہ کرتا ہو اور نکاح کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتا ہو، جیسے کہ اس ملالہ یوسفزئی نے کیا۔ تو ایسا بیان دے کر یہ رسول اللہ کی محبت سے بھی نکل گئی، اسلام سے بھی نکل گئی، اور ہر غیرت مند مسلمانوں کی فہرست سے بھی نکل گئی۔ اسی طرح نکاح کے بارے میں تو سینکڑوں فضائل موجود ہیں، سینکڑوں حدیث پاک موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین نکاح کو فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فضائل، بہت سی عظمتیں نکاح کے بارے میں موجود ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ تو یقیناً نکاح کو فالو بھی کرے گا، فیور بھی دے گا، اہمیت بھی دے گا۔ اور اس طرح کی ملالہ یوسفزئی جیسے 2 ٹکے کے یہودیوں کے دلال اور عیسائیوں کے پرورش یافتہ ملعونوں کی باتوں کو مستقل طور پر ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔